السلام علیکم ناظرین، میرا نام علی حیدر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ایک پاکستان۔ آئینی ترمیم ہوگی یا نہیں ہوگی؟ روس اور یوکرین کی جنگ بند ہو گئی یا نہیں ہوگی؟ امریکہ کے صدارتی انتخابات میں ڈونلڈ ٹرمپ کا پلڑا بھاری ہے یا پھر کمالا ہیرس کا؟ یہ سب خبریں آتی رہیں گی، جاتی رہیں گی، لیکن آج ذکر ہوگا شہیدوں کا، ان شہیدوں کا جو اسلام سے وفا کی تاریخ اپنے لہو سے لکھ رہے ہیں، جہاں پورے عالم اسلام پر لرزہ طاری ہے، جہاں دنیا بھر کے مسلمان خاموش تماشائی بنے ہوئے، وہیں اللہ کے کچھ شیروں نے اپنے لہو سے، اپنی قربانیوں سے حق کا، صداقت کا اور مزاحمت کا پرچم تھاما ہوا ہے۔ وہ دشمن کے سامنے ڈٹے ہوئے۔ اسرائیل کی پشت پر تو امریکہ سے لے کر یورپ تک کتنے ہی ممالک موجود، لیکن غزہ میں مزاحمت کرنے والے صرف اللہ کے سہارے ان دنیائی خداؤں سے ٹکرا چکے ہیں۔ آج ان شہیدوں کی بات ہوگی۔ غزہ میں اسرائیل سے لڑائی میں شہید حماس رہنماؤں کی بات ہوگی۔ آج یحییٰ سنوار کی بات ہوگی۔ یحییٰ سنوار جو 22 سال اسرائیل کی قید میں رہے لیکن اپنے دل میں مزاحمت کی شمع جلائے رکھی، جنہوں نے فلسطین کی آزادی کی جنگ لڑی اور اس لڑائی کی خاطر اپنی جان بھی قربان کی، جنہوں نے اسرائیل کے خلاف طوفان الاقصی آپریشن شروع کیا، جن کے نام سے اسرائیل دہشت زدہ ہو جاتا تھا۔ انہیں بدنام کرنے کے لیے اسرائیل کی جانب سے پروپیگنڈا کیا جاتا تھا۔ اسرائیل کہتا تھا یحییٰ سنوار تو گہری سرنگوں میں چھپے بیٹھے، اپنی حفاظت کے لیے انہوں نے اسرائیلی مغوی اپنے گرد بٹھا رکھے ہیں، لیکن وہ شیر اسرائیل کو میدان کارزار میں لڑتا ہوا ملا۔ اسرائیلی فوجیوں سے جھڑپ میں یحییٰ سنوار زخمی ہوئے اور ایک تباہ حال عمارت نے پناہ لی۔ اسرائیلی ڈرون کے ذریعے بنائی گئی فوٹیج میں دکھائی دیتا ہے کہ جنگی لباس پہنے ایک زخمی صوفے پر بیٹھا ہے، وہ مجروح ہے، لیکن اس حالت میں بھی وہ حرکت کرتا ہے اور ہاتھ میں پکڑی چھڑی ڈرون پر پھینکتا ہے، یعنی آخری دم تک یہ شیر لڑتا ہے۔ شہادت کو گلے لگانے سے پہلے یحییٰ سنوار کے آخری مناظر ملاحظہ کیجئے۔ ایک زخم خوردہ جنگ کا جو چھڑی اچھالنا عزم ہے، ہمت کی نئی علامت بن چکا ہے۔ ناظرین، اسرائیل کی جانب سے یحییٰ سنوار کے خلاف یہ پروپیگنڈا بھی کیا جاتا تھا کہ انہوں نے ہزاروں ڈالرز اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں اور اہل غزہ کو تباہی کے حوالے کر کے خود فرار ہو چکے یا فرار ہونے والے، لیکن آخری وقت ان کے پاس جو چیزیں ملی ان میں تھوڑی سی نقدی تھی۔ ناظرین، اس میں منٹ والی گولیوں کا ایک پیکٹ تھا، تسبیح تھی، گھڑی تھی، نیل کٹر تھا۔ ہاں، آخری وقت یحییٰ سنوار کے پاس سے ایک اور چیز بھی ملی، وہ تھا اسرائیلی لیفٹیننٹ کرنل کا ایک پستول۔ اسرائیلی فوجیوں نے 2018 میں غزہ کے علاقے خان یونس میں آپریشن کیا تھا، لیکن حماس کے القسام بریگیڈ نے ان کا سامنا کیا۔ فائرنگ کے تبادلے میں ایک اسرائیلی کرنل مارا گیا تھا۔ اس کا پستول یحییٰ سنوار نے اپنے پاس رکھ لیا تھا اور عوامی اجتماعات میں اسے دکھایا کرتے تھے۔ اس پستول کو یحییٰ سنوار اسرائیلی شکست کی علامت قرار دیا کرتے تھے۔ یحییٰ سنوار کو وہ موت ملی جس کی تمنا انہیں اسرائیل سمجھتا ہے کہ یحییٰ سنوار کو شہید کر کے وہ اہل فلسطین کی مزاحمت کو کم کر دے گا، لیکن اس شہادت نے اہل غزہ میں شوق شہادت اور بھڑکا دیا ہے۔ انہیں لگنے لگا ہے کہ فتح ان کے اور قریب آ گئی ہے۔ اہل غزہ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل نے ایک یحییٰ سنوار کو شہید کیا ہے، اب ان کی جگہ 100 اور یحییٰ سنوار لیں گے۔ یحییٰ سنوار اس بات پر بالکل واضح تھے کہ اسرائیلی جبر کے سامنے مسلح مزاحمت کے علاوہ اور کوئی چارہ ہی نہیں ہے۔ وہ کہتے تھے کہ اہل فلسطین کا دفاع کرنا ان کی ذمہ داری ہے اور وہ یہ دفاع کریں گے، جو وسائل انہیں دستیاب ہوں گے اس سے دفاع کریں۔ وہ دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بتاتے تھے کہ اسرائیلی مظالم کے سامنے امن کا جھنڈا بلند کرنا کم از کم ان کے لیے تو ممکن نہیں ہے۔ اور یہ وعدہ یحییٰ سنوار نے اپنی زندگی کی آخری سانس تک نبھایا۔ 2021 میں اسرائیلی پولیس مسجد الاقصی میں داخل ہوئی تو بھی انہوں نے اسرائیل کو نشانے پر رکھ لیا اور پھر اسرائیل کو بتایا کہ وہ دوبارہ اس سے مسجد الاقصی کا رخ نہ کرے، اگر اس کا تقدس پامال کیا تو اس کے ساتھ کیا کیا ہو سکتا ہے۔ ایسا نہیں کہ یحییٰ سنوار ہمیشہ ہی جنگ کی بات کرتے تھے، انہیں امن کی اہمیت کا احساس بھی تھا اور اندازہ بھی۔ وہ چاہتے تھے کہ فلسطین میں امن آئے، اہل فلسطین کی جانیں محفوظ رہیں، لیکن غلامی اور شہادت میں سے انہیں ایک چیز چننا پڑی تو انہوں نے شہادت کو گلے لگایا۔ ناظرین، سرفروشی کی داستان حماس کے ہر رہنما نے اپنے خون سے لکھی۔ حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ کو ایران میں نشانہ بنایا گیا۔ حماس کے القسام بریگیڈ کے سربراہ محمد الضعیف غزہ کے علاقے خان یونس میں شہید
کیے گئے. یحییٰ عیاش القسام بریگیڈ کے سب سے نمایاں اور اہم عسکری رہنما تھے. انہیں 1996 میں ایک فون بم دھماکے سے شہید کیا گیا. شیخ احمد یاسین کو اسرائیل نے 2004 میں ہیلی کاپٹروں کے ذریعے حملہ کر کے شہید کیا. عبدالعزیز تونیسی بھی اسی سال ایک میزائل حملے میں شہید کیے گئے. یہ تو حماس کے صرف چند رہنماؤں کے نام ہیں. غزہ کے تباہ حال در و دیوار گواہ رہیں گے کہ اس دھرتی کے بیٹے اس دھرتی کو قابض سے چھڑانے کے لیے لڑے تھے اور کیا ہی خوب لڑے تھے. ناظرین، یہ ہماری طرف سے ایک چھوٹا سا عقیدت کا نظارہ تھا جو کہ ہم نے اس خوبصورت مجاہد کے نام لکھا. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر جناب محمد علی صاحب. سر بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. محمد علی صاحب، ایک بات تو طے ہے کہ حماس کے بڑے لیڈران کا اس طرح سے شہید ہونا اس مزاحمت کے اوپر کوئی خاص فرق نہیں ڈالتا، لیکن کیا اب یہ جو جنگ ہے اور خاص طور پہ حماس کی مزاحمت ہے یحییٰ سنوار کے ان کے چلے جانے کے بعد، کیا ایفیکٹ ہوگا اس کا اس پر؟ بہت اہم سوال کیا آپ نے اور شکریہ آپ نے مجھے مدعو کیا. دیکھیں، اس کے دو پہلو ہیں. پہلا پہلو اس کا یہ ہے کہ جو حماس کا وجود ہے، اس کا قیام ہے اور اس کا جو ارتقاء ہے، وہ بذات خود اسرائیلی ظلم و ستم کے خلاف فلسطینی عوام کی خواہش اور جو ان کی آزادی کی امنگ ہے اس کی ترجمانی کرتی ہے. تو جس قدر ظلم بڑھتا جاتا ہے، یقینی طور پہ جو فلسطینی ہیں ان کے دل میں غم و غصہ اور صہیونیوں کے خلاف نفرت بڑھتی جاتی ہے، اور جو تنظیمی سطح پہ جو لوگ عملی اقدام اس ظلم و ستم سے نمٹنے کے لیے، آزادی کے لیے اٹھاتے ہیں، وہ لوگ پھر حماس میں شامل ہو جاتے ہیں. تو میں آپ کی بات سے متفق ہوں کہ جتنا زیادہ ظلم ان پہ بڑھایا جائے گا، یقینی طور پہ جو فلسطینی غیور اور آزادی پرست اور پسند لوگ ہیں وہ حماس کو مزید مضبوط کریں گے، کیونکہ یہ ایک صرف سیاسی جماعت نہیں ہے، یہ ایک تحریک ہے، اور اس تحریک کو تو ظلم و ستم کے خلاف خود جلا وہ ظلم و ستم خود دے رہا ہوتا ہے. پہلی بات. اب ہم آتے ہیں جنگ کی بارے میں. تو جناب، جنگ جو ہے وہ تو آلریڈی اس وقت 4 ملکوں میں پھیل چکی ہے، اور 1-2 دن کے اندر 5ویں ملک تک بھی پھیل چکی ہے. بیک وقت ہاں، اس کے معیار میں، مقدار میں، اس کی شدت میں فرق اور تنوع پایا جاتا ہے. لیکن اس وقت جو سب سے بڑا میدان ہے جنگ کا، ظلم و ستم کا سب سے بڑا میدان یقینی طور پہ غزہ ہے، جس میں 20 لاکھ معصوم فلسطینی بے گھر ہو چکے ہیں، لاکھ کے قریب زخمی ہیں، 42,000 سے زیادہ شہادتیں ہو چکی ہیں. لیکن ساتھ ہی ساتھ مغربی کنارے کے اندر بھی لوگوں کو بے دخل کیا جا رہا ہے، ان کو بھی گرفتار کیا جا رہا ہے، ان کو بھی شہید کیا جا رہا ہے. تو یہ نسل کشی کی پالیسی جو ہے اس میں تیزی تو آئی ہے، لیکن اسرائیل کو بیک وقت 4 ممالک سے مخاصمت کا سامنا ہے. سب سے بڑا جو گرم میدان جنگ ہے وہ اس وقت لبنان کی سرحد ہے، جہاں پہ اسرائیل کی زمینی افواج اس وقت حزب اللہ سے دست بدست برسر پیکار ہیں، اور بہت ہیوی کیجولٹیز آ رہی ہیں جن کی خبریں اسرائیلی میڈیا چھپانے کی کوشش کر رہا ہے. یہ دوسرا محاذ ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں بہت اہم محاذ ہے. تیسرا محاذ جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ہوتیز کی مدد سے جو حملے کیے جا رہے ہیں 2 اعتبار سے. ایک تو جو میزائل حملے کیے جاتے ہیں اسرائیل پہ، اور ساتھ ہی ساتھ وہ ممالک جو کہ دفاعی کمک بحری راستوں سے، بحر احمر کے راستے اسرائیل تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے تیل کے جہاز، ان کے بحری جہاز، ان کے جنگی جہازوں پہ بھی ہوتی حملے کرتے رہتے ہیں، اور آج بھی انہوں نے کیا ہے. تیسرا محاذ جو ہے وہ شام کا ہے، جس میں اسرائیل کی افواج خصوصاً فضائیہ روزانہ بمباری کر کے یہ کوشش کر رہی ہے کہ ایران اور شام سے جو دفاعی امداد اور کمک حزب اللہ کو شام کی سرحد کے ذریعے سے پہنچ رہی ہے اس کو نقصان پہنچایا جائے. وہ فضائی اڈے جہاں سے روس کے ذریعے سے یا ایران کے ذریعے سے فلائٹس آتی ہیں ان کو نقصان پہنچایا جائے، تاکہ جو حزب اللہ کو کمک پہنچ رہی ہے دفاعی اعتبار سے اس کو روکا جا سکے. یہ تیسرا محاذ ہے. چوتھا محاذ جو ہے وہ عراق کا ہے، جس میں بعض جماعتیں جو ہیں
جو امریکی افواج وہاں پہ موجود ہیں ان کے بیسس کے اوپر بھی ڈرون اٹیکس روزانہ کی تعداد میں کر رہی ہیں. اور اب ہم دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو اطلاع بھی دے رہا ہوں کہ ایران اور اسرائیل کے حوالے سے اس وقت مکمل جنگ کی تیاریاں اپنے انتہا کو پہنچ چکی ہیں. میں 3 چیزیں صرف آپ کو بتاتا ہوں. اوپن سورس جو سیٹلائٹ کی انٹیلیجنس امیجری ہے اس کے مطابق امریکہ سے 20 C-17 جہاز منڈے سے لے کے اب تک لیٹسٹ ہتھیار لے کے اسرائیل پہنچ چکے ہیں. دوسری جانب میں یہ بتانا چاہتا ہوں جو آج کی تازہ ترین خبر ہے، جو بہت اہم خبر ہے، وہ یہ ہے کہ حزب اللہ کی جانب سے ایک جدید ترین ڈرون حملہ کیا گیا جس میں نتن یاہو صاحب کی ذاتی رہائش گاہ کو نشانہ بنایا گیا. اور شاید وہ اس وقت موجود نہیں تھے، لیکن انہوں نے اپنی صلاحیت اور انٹیلیجنس کے میکینزم کی جو صلاحیت ہے اس کا اظہار اور ترجمانی تو کر دی ہے. آخری بات یہ ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کے درمیان جو مشاورت ہوئی ہے ٹارگٹس کے چناؤ کے حوالے سے، جن میں ایران کے اوپر ممکنہ حملے کی پاسبلٹی ہے، اس میں 3 سیٹس آف ٹارگٹس چوز کیے گئے تھے، جس میں اسرائیل کی خواہش تھی کہ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایران کی ایٹمی اور تیل کی تنصیبات کو بھی نقصان پہنچایا جائے. لیکن امریکہ نے زور دیا ہے اسرائیل کے اوپر کہ تیل کی تنصیبات اور ایٹمی تنصیبات پہ نشانہ اس لیے نہ بنایا جائے کیونکہ جواب میں ایران امریکی جو تیل کی کمپنیاں مشرق وسطیٰ میں کام کرتی ہیں ان کو نشانہ بنا سکتا ہے. اس لیے ممکنہ تیل کا کرائسس آ سکتا ہے. ٹھیک ہے محمد علی صاحب، اس پہ بہت سیر حاصل گفتگو آپ نے کی ہے، بہت ہی اہم معلومات جو آپ نے ہمیں فراہم کی. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. پاکستان میں 26ویں ترمیم حکومت کے لیے کوہ ہمالیہ سر کرنے کے برابر ہو گیا ہے. سرکار مسائل کا ایک پہاڑ پار کرتی ہے تو اس کے پریشانیوں کی ایک اور چوٹی سر اٹھائے کھڑی ہوتی ہے. جمعے کو ہونے والا کابینہ کا اجلاس تاحال نہیں ہو سکا. سینٹ اور قومی اسمبلی کا اجلاس 5ویں بار ملتوی ہو چکا ہے. صدر اور وزیر اعظم کے درمیان بیٹھکیں خلاف معمول بڑھ چکی ہیں. پارلیمان سے چند فرلانگ دور بنگلہ نمبر 7 اس وقت قومی سیاست کا مرکز نگاہ بنا ہوا ہے. چیئرمین پیپلز پارٹی 24 گھنٹوں میں 3 بار مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ پہنچی. تحریک انصاف کے وفد کا آنا جانا جاری ہے. حکومت کا دعویٰ ہے کہ وہ آئین میں متفقہ ترمیم لانا چاہتی ہے. بلاول بھٹو زرداری کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے مولانا فضل الرحمان کو آئینی ترمیم پر راضی کر لیا ہے. اپوزیشن جماعتیں ہیں کہ اغوا اور دھونس دھمکی سے ترمیم لانے کے الزامات عائد کر رہی ہیں. پارلیمنٹ ہاؤس سے ایوان صدر اور وزیر اعظم ہاؤس سے بنگلہ نمبر 7 تک غیر واضح صورتحال ہے. نمبرز پورے ہیں، تعداد پوری نہیں ہے. کابینہ ہے، حقائق اصل میں ہے کیا؟ بات کریں گے. سب سے پہلے ہمیں جوائن کیا ہے سینئر صحافی تجزیہ نگار جناب ناصر بٹ صاحب نے. سر بہت بہت شکریہ آپ کا. بٹ صاحب یہ بتائیے گا کہ بار بار جو ہے وہ کابینہ کا اجلاس آگے لے کے جا رہے ہیں. سر معذرت کے ساتھ نون لیگ کے ہمارے ساتھ رہنما ہیں. کبھی سینٹ کا اجلاس آگے لے جایا جا رہا ہے، کبھی تیاری کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ تیاری نہیں ہے. تو سر اگر تیاری نہیں ہے، نمبرز پورے نہیں ہیں بٹ صاحب، تو سر پھر اتنی جلدی کیوں ہے حکومت کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ تو آپ کو خوش ہونا چاہیے. جمہوریت میں یہی ہوتا ہے کہ جمہوریت میں یہی ہے کہ سب کو ساتھ لے کے چلا جائے. جن لوگوں کے تحفظات ہیں جماعتوں کے، وہ ان کے تحفظات بھی دور کیے جائیں. تو اس کو تو آپ اپریشیٹ کریں کہ ایک جمہوری طریقہ یہی ہے کہ ہر سیاسی جماعت کو اگر ان کی کچھ چیز کسی پہ اعتراض ہے تو اس کو دور کیا جائے. تو اس لیے یہ دیر ہو رہی ہے، اس کی اور کوئی وجہ نہیں. اور حکومت چاہتی ہے کہ سب کے کنسنسس ہے یہ چیز. اگر بل پاس ہو تو وہ ایک اچھا کہتے ہیں کہ یہی طریقہ ہوتا ہے جمہوریت میں کہ سب جماعتوں کو راضی کیا جاتا ہے. اس لیے اس طرح دیر ہو رہی ہے، اس کی اور کوئی وجہ نہیں ہے. اچھا، لیکن یہاں پہ الزام لگ رہے ہیں کہ لوگوں کو اغوا کیا جا رہا ہے. بٹ صاحب مینگل صاحب نے کہا، مولانا صاحب خود کہہ رہے ہیں، پی ٹی آئی کہتی ہے کہ لوگوں کو اغوا کیا جا رہا ہے. ایسے مینج کر رہے ہیں سر پھر آپ اس ترمیم کو منظور کروانا؟ یہ تو آپ میڈیا والے بہتر سمجھتے ہیں. جب کسی کو اغوا کیا جاتا ہے تو وہ سب کے سامنے آ جاتا ہے. اس طرح کی کوئی بات نہیں. تو پی ٹی آئی کا تو کام ہی الزام تراشی کرنا ہے. باقی جن کا نام لیا جا رہا ہے، آپ کہتے ہیں جی کہ وہ اب کسی کو اغوا کیا جاتا ہے، ہمارے پاس ایسی کوئی خبر نہیں ہے تو بتائیں. اور کسی کو اغوا نہیں کیا گیا، نہ کوئی اس طرح کی بات ہے. تو اگر کوئی چیز ہے تو سامنے لائی جائے. یہ وہ وقت تو نہیں ہے نا جب عمران خان
جب وہ ایک رجیم تھا تو اس میں فیض اور باجوہ اور وہ کیا کرتے تھے, وہ بندے کو خود ہی وہ عمران کہتا تھا میں نے تو سب کو بلا لیا ہے, آرمی چیف کو کہہ دیا ہے. تو آپ تو یہ اچھی بات ہے کہ جمہوریت میں اس طرح نہیں ہو رہا, اور کوئی اغوا نہیں, کچھ طرح کی بات ہے نہیں, اگر ہے تو سامنے لائی جائے. اچھا بٹ صاحب دیکھیں, یہ سوال یہ ہے کہ نمبرز آپ کیسے پورے کریں گے, کیونکہ ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ ہم غیر جمہوری طریقوں کی طرف جانا نہیں چاہتے, ٹھیک ہے, تو پھر یہ بتائیں آپ کو غیر جمہوری طریقوں کی طرف بلا کون رہا ہے؟ نہیں دیکھیں, وہ یہ بات کر رہے تھے کہ اگر دیکھیں دو چاہیے, اکثریت ہوتی ہے تو کوئی آئینی ترمیم ہوتی ہے وہ پاس ہوتی ہے, وہ نمبرز وہ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس اگر ایسا ہوتا تو مولانا صاحب کے ساتھ جب 3 ہفتے پہلے بات ہوئی تھی, مولانا صاحب نے مسودہ پڑھا, انہوں نے کچھ چیزوں پہ اعتراض کیا, تو اس کے لیے کہا کہ ٹھیک ہے جلدی نہیں ہے, یہ 2 ہفتے گزر گئے, 3 ہفتے, اگر اس طرح کا کوئی کام ہوتا ہے, نمبرز ہمارے پاس پورے ہیں, یہ میں بتا دوں آپ کو کہ یہ جو ہے نا پارلیمنٹ کی سپریمیسی اس کو قائم رہنا چاہیے, اور قائم رہے گی اس پارلیمنٹ کی سپریمیسی کے لیے ہمیں. سر دیکھیں آپ پہ تو یہ الزام لگ رہا ہے نا کہ آپ بیسیکلی یہ سب کچھ عدلیہ کو مینج کرنا چاہ رہے ہیں, یہ سب کچھ آپ کر ہی اس لیے رہے ہیں, جنگ کی خبر تھی یہاں پہ, انہوں نے کہا کہ جسٹس یحییٰ آفریدی کو آپ چیف جسٹس بنانا چاہتے, تو یہ بتائیے گا سر کہ آپ کو جسٹس منیب اختر یا جسٹس منصور علی شاہ یہ آپ کو قبول نہیں ہے؟ نہیں دیکھیں, یہ ایک آئینی ترمیم, اس میں 3 ججز ہوں گے, 3 میں سے دیکھیں سپریم کورٹ کے سارے ججز جو ہیں وہ سینئر ہیں, جب وہ سپریم کورٹ میں پہنچ جاتے ہیں تو اگر ان میں سے ایک 3 ججز میں سے کسی ایک کو اگر چیف جسٹس بنایا جائے گا تو اس میں کوئی اعتراض نہیں, ایک باقاعدہ کمیٹی بنے گی, اس میں یہ بات ہوگی. اب یہ چیز آپ دیکھیں نا, پھر وہ حالات پیدا کر لیں جب ثاقب نثار تھا, فیض اپنا وہ آصف سعید کھوسا تھا, اور وہ باقی ججز کیا کرتے تھے, اچھے بھلے چلتے ملک کو. 2018 میں ثاقب نثار نے اپنی مرضی کی, اپنی مرضی کا بینچ بنایا اور بٹھا کے چلتا ملک کو اس نے آج کدھر پہنچا دیا. یہ وہی سب کچھ ہے, اگر اس وقت یہ کام نہ ہوتا تو ملک آج ماشاءاللہ کسی. بات یہ ہے, خواجہ آصف کہتے ہیں کہ انہیں خدشہ ہے کہ کہیں الیکشن کا آڈٹ نہ ہو جائے, تو کیا یہ وجہ ہے کہ آپ کو جسٹس منیب اختر قبول نہیں ہے, جسٹس منصور علی شاہ قبول نہیں ہے؟ نہیں دیکھیں نا, یہی تو باتیں ہیں نا کہ ججز نہ میرا ہے, جو چیف جسٹس ہوتا ہے وہ پاکستان کا, عوام کا, وہ تو انصاف دیتا ہے. تو یہ چیز ہے کہ یہ میرا جج ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے, اور نہ ہمیں کسی چیز کا کوئی ڈر ہے کہ کوئی اس کا وہ کوئی جو الیکشن ہوا اس کے بارے میں ہوگا. ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں لوگوں کو انصاف ملے, جو 60-70 ہزار کیس سپریم کورٹ میں پڑے ہیں, کہ ان کو عوام کو چاہیے انصاف. 20-25 سال سے کیس نکلتا نہیں ہے, اور جب کوئی یہ اس طرح کا کوئی آئینی طریقہ یا کوئی ہو جاتا ہے کہ کوئی بل پاس اسمبلی میں ہوا ہے, جب وہ سپریم کورٹ میں چلے جاتے. اچھا بٹ صاحب یہ بتائیے, بلاول بھٹو صاحب کہتے ہیں کہ سیاستدانوں کے پاس یہ آخری موقع ہے, ایسی بات وہ کیوں کر رہے ہیں؟ وہ تو آپ کے اتحادی ہیں, تو ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ اور وہ کہتے ہیں کہ جی وہ اونٹ اگر بیٹھ جائے تو بہتر ہے. یہ فاروق ستار صاحب نے کہا تھا نا کہ اونٹ اگر بیٹھ جائے کسی کربٹ تو بہتر ہے, ورنہ اونٹ خیمہ پھاڑ دے گا. یہ کیا ہے سر؟ دیکھیں آپ مجھے بتائیں نا, آپ پچھلے چیزیں دیکھ لیں کہ جب یہ بندیال صاحب نے پنجاب میں وزیر اعلیٰ کو اٹھا کے دوسرے کو بنا دیا, ثاقب نثار نے چلتا ملک ایک عوام کا جو منتخب وزیر اعظم تھا ان کو کس چیز پہ نکال دیا, وہ جی آپ کا پاناما چلا, کچھ یہاں کاموں پہ نکال دیا. پھر وہ ججز کی باتیں یاد کریں, ثاقب نثار کہتا تھا میں 3-4 MP تو ویسے اڑا کے رکھ دوں گا. تو اگر دیکھیں نا, عدالتیں اپنا کام کریں اور جو اسمبلی ہیں وہ اپنا کام کریں. اب سارے کام تو یہ نہیں ہو سکتا نا کہ اب عدالت اپنا کام کر رہی ہے اور کوئی بندہ چلا جائے جی اسمبلی میں یہ بل پاس ہوا ہے تو سب جو سارے ججز ہیں وہ کام چھوڑ کے ادھر آ جائے اور یہ اس پہ ٹائم ویسٹ ہو. تو اس کے لیے آئینی عدالت بن جائے گی, وہ یہ کام کریں گے اور باقی جو ججز ہیں وہ کام کریں گے. اور اس کے لیے ایک جوڈیشل کمیشن بن رہا ہے جس کے 2 کوئی MNA ہوں گے اور 2 سینیٹر ہوں گے, ایک اپوزیشن کا ہوگا, ایک حکومت کا ہوگا, باقی چیف جسٹس ہوں گے, ان کے ساتھ اور ججز ہوں گے. تو وہ سارے جب وہ بیٹھیں گے تو فیصلہ ہو جائے گا, تو ایک جوڈیشل جو ایک اچھا فیصلہ کرے گا. لیکن یہ بات تو نہیں ہونی چاہیے نا جی کہ جس کا جو دل چاہے وہ اٹھا کے اسمبلی کو ختم کر دے, MNA کو اڑا دے. ہم یہ باتیں اس لیے کریں کہ یہ عدالت کی جو ہے نا اپنے کام اس میں رہے, اور باقی اگر ایسی کوئی بات ہے
تو پھر میرا خیال ہے پارلیمنٹ ختم کر دیتے ہیں تو سارا کام سپریم کورٹ ہی کرے. ہم تو سپریم کورٹ کی بہتری کے لیے کر رہے ہیں کہ وہ اپنا کام کریں, عوام کو جو وہ انصاف دیں اور پارلیمنٹ اپنا کام کرے. ٹھیک ہے ناصر بٹ صاحب, بہت بہت شکریہ پروگرام میں تشریف لائے. ناظرین, شہر اقتدار میں 26ویں آئینی ترمیم پر ہنگامہ بپا, ایک کے بعد ایک سیاسی اور ایک کے بعد ایک میڈیا ٹاک ہو رہی ہے. آئینی ترمیم کی منظوری سے پہلے آج پی ٹی آئی کا ہم مطالبہ مان بھی لیا گیا اور آخرکار 16 دن بعد پی ٹی آئی کے 5 رکنی وفد کی بانی پی ٹی آئی سے اڈیالہ جیل میں پون گھنٹہ ملاقات بھی کرا دی گئی. پی ٹی آئی کے ملاقاتی وفد میں بیرسٹر گوہر, بیرسٹر سلمان اکرم راجہ, بیرسٹر علی ظفر, اسد قیصر اور صاحبزادہ حامد رضا شامل تھے. سیاست کے رنگ دیکھے کہ پی ٹی آئی کے رہنماؤں نے بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے لیے جانے سے پہلے مولانا فضل الرحمان کے گھر حاضری دی اور ملاقات کے بعد بھی مولانا کی دست بوسی کی. یوں ان کا مشاورتی سفر مولانا کے گھر سے شروع ہوا اور مولانا کے گھر پر ختم ہوا. بانی پی ٹی آئی سے پارٹی وفد کی ملاقات میں بھی مولانا ہی موضوع گفتگو رہے اور بانی پی ٹی آئی نے مولانا فضل الرحمان کی تعریف بھی کی. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے پریس کانفرنس میں بتایا کہ بانی پی ٹی آئی نے مولانا فضل الرحمان کے ساتھ آئینی مسودے پر ہونے والی پیش رفت کو مثبت انداز میں لیا اور ان کے ساتھ بات چیت جاری رکھنے کے احکامات بھی دیے. بیرسٹر گوہر نے شکوہ کیا کہ آئینی ترمیم پر بانی پی ٹی آئی سے مشاورت مکمل نہیں ہوئی اور ملاقات وقت سے پہلے ہی ختم کرا دی گئی. انہوں نے دو ٹوک کہا کہ ہم فی الحال آئینی ترمیم پر ووٹ نہیں کریں گے. اس سے پہلے پی ٹی آئی رہنما علی محمد خان نے بھی آئینی ترمیم کو سپریم کورٹ پر حملہ قرار دیا اور کہا کہ آئینی ترمیم کسی صورت پاس نہیں ہونی چاہیے, اگر ایک ووٹ بھی اس کے مخالف جائے گا تو میرا ہوگا. علی محمد خان ہی نہیں, پی ٹی آئی کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ نے بھی حکومتی مسودہ مسترد کر دیا اور کہا کہ اس مسودے میں آئینی بینچ بنانے کا اختیار حکومت کو دیا گیا جو قابل قبول نہیں. بیرسٹر گوہر نے اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی کے سیل کی حالت کا بھی ذکر کیا. انہوں نے دعویٰ کیا کہ 5 دن تک بانی پی ٹی آئی کے سیل میں بجلی نہیں تھی. گزشتہ 2 ہفتے سے انہیں کوئی اخبار اور ٹی وی کی سہولت فراہم نہیں کی گئی. وہ صرف 2.5 گھنٹے اپنے سیل سے باہر آتے ہیں. بیرسٹر گوہر کے مطابق بانی نے اپنی بہنوں کی گرفتاری پر بھی افسوس کا اظہار کیا. ادھر جیل انتظامیہ نے پی ٹی آئی کے بانی پی ٹی آئی کو ناقص سہولتوں کے حوالے سے الزامات رد کر دیے اور واضح کیا کہ بانی پی ٹی آئی کو بی کلاس کی تمام سہولیات میسر ہیں. ان کے سیل میں بلا تعطل بجلی چل رہی ہے, ان کو اخبارات دیے جا رہے ہیں, وہ کھلے صحن میں روزانہ 2 گھنٹے ورزش بھی کرتے ہیں. جیل انتظامیہ کے مطابق بانی پی ٹی آئی کو کھانا بنانے کے لیے ایک باورچی بھی فراہم کیا گیا ہے. ان کو ناشتے میں کافی, چقندر کا جوس, دہی, بسکٹ اور کھجوریں دی جاتی ہیں. دوپہر کے کھانے میں کڑی پکوڑا, دیسی مرغی, دہی, چپاتی, سافٹ ڈرنک, سلاد, گرین ٹی اور مٹن دیا جاتا ہے. شام کے کھانے میں دلیا, ناریل پانی اور انگور دیے جاتے ہیں, جبکہ ایک ڈاکٹر اس کھانے کو چیک بھی کرتا ہے. اس کے ساتھ ہی ناظرین یہاں پر ایک وقفہ لیں گے اور وقفے کے بعد حاضر ہوں گے. بات کریں گے اس حوالے سے. ہمیں جوائن کیا ہے سینئر صحافی تجزیہ نگار جناب حفیظ اللہ نیازی صاحب نے. ہمارے ساتھ موجود ہیں صحافی تجزیہ نگار اینکر پرسن جناب امیر عباس صاحب, دونوں کا انتہائی مشکور ہوں. نیازی صاحب, یہ جو تحریک انصاف نے بات کی ہے کہ اب مزید ایگریشن وہ دکھائے گی, اس کو لگتا ہے کہ شاید آئینی ترمیم کو وہ روک نہ پائے تو اب ایگریسو موڈ میں جائے گی. مزید کتنا ایگریشن باقی رہ گیا ایسا تحریک انصاف میں, اور پہلے بھی دکھا چکی ہے, کیا نتیجہ اس سے نکلا, اور اگر اب دکھائے گی تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ بہت بہت آپ نے سوال کا جواب خود ہی تقریباً دے دیا ہے کہ کون سا ایگریشن ہے جو زیر استعمال نہیں رہا, اور ایسا بھی ایگریشن ہے کہ جس کو عمران خان خود لیڈ کرتے رہے ہیں. یاد کریں وقت کہ جب وہ اقتدار سے نکلے تو پورے 1.5 ماہ 22 مئی 2022 تک انہوں نے کچھ 42 جلسے کیے, اور جس میں انہوں نے لوگوں کو اکسایا, ابھارا اور کہا جی میں لانگ مارچ کروں گا, 30 لاکھ بندہ لے کے اسلام آباد جاؤں گا اور میں الیکشن کرا کے آؤں گا. اور بڑی سخت زبان, جس میں چاہے انہوں نے ملٹری اسٹیبلشمنٹ تھی, چاہے اس زمانے کی حکومت تھی, جو بندے جو مخالفین تھے. مجھے یہ بڑی تکلیف اور افسوس ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب کی سیاست کا جو وجہ شہرت ہے وہ یہ بن چکی ہے کہ وہ جو ان کا جو بیانیے ہیں وہ ایک منفی ایک انداز میں آگے بڑھتے ہیں. یعنی کہ وہ بجائے یہ کہ کوئی اپنا بھی ایجنڈا دے, بے شک تنقید بھی کریں, لیکن 100% وہ مخالفین کو زیرو کر کے وہ سمجھتے ہیں کہ پھر ان کی سپیس بن جائے گی. سپیس ایسے ہی بنے گی, لیکن اگر سپیس میں اگر آپ ایک پازیٹیو ایٹیٹیوڈ دیکھ کر کہ بھائی میں یہ تھا
یہ حکومت کی، یہ میں کروں گا اور مجھے موقع دیا جائے، یا کوئی ایسا نیریٹو جس میں لوگ جو ہے جھوم جائیں یا آپ کے لیے نکل آئیں. بہرحال انہوں نے 30 لاکھ بندہ اسلام آباد لانا تھا، 3000 5000 جو بھی آئے آپ کے سامنے 26 مئی کو نکلا. پھر انہوں نے جب آصف منیر صاحب کی اپارٹمنٹ رکوانی تھی تو یہ بھی ایک ایسا واقعہ تھا کہ جس سے میرا خیال ہے کہ پاکستان میں شاید آج تک بہت سارے لوگ اس آئیڈیا سے بھی جاں بر نہیں ہو سکے کہ ایک بندہ لیفٹیننٹ جنرل ہے اور عمران خان صاحب اس کی اپوائنٹمنٹ کو رکوانے کے لیے ممکنہ حال اس کا تو کوئی یہ تو نہیں تھا کہ سپریم کورٹ کے جج کی طرح کوئی سینیرٹی تھی اور انہیں بن جانا تھا. انہوں نے کہا جی میں ان کو نہیں بننے دینا، اور لوگوں سے حلف لی، قسم قرآن لیا، ہر جگہ گئے، جل سے جلوس کیا، پھر لانگ مارچ لے کے جانا تھا. بہرحال ناکامی. تو میرا خیال ہے جو اگریشن کا جو سلسلہ تھا وہ چلتا رہا، لیکن مجھے افسوس یہ ہے کہ کئی دفعہ سیاستدانوں کو ان کے اگریشن نے ان کو پاپولیرٹی تو دی ہے، اور وہ ہم نے پھر دیکھا فروری کے الیکشنز میں، ہم نے دیکھا یا اس کے بعد بھی اس پاپولیرٹی کو تو کم سے کم وہ کیش کر سکتے ہیں نا، اور اگریشن کی وجہ سے ہی شاید وہ پاپولیرٹی مل رہی ہے ان کو. نہیں میرا خیال ہے کہ آپ ابھی یہ موضوع بالکل فرق ہے. اگر اس میں پڑ گئے تو پھر جو آج آپ کا موضوع ہے وہ رہ جائے گا، کیونکہ مقبولیت جو ہے جو یقیناً ان کی ہے اس کی وجوہات جو بھی ہیں پھر اس کی یہی ہے کہ آپ اس ملک کے اندر پچھلے 70 سال سے آزمودہ فارمولہ ہے کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کو آڑے ہاتھوں لے. یہی پاپولیرٹی نواز شریف کے پاس تھی. 21 دسمبر 2021 کے اندر عمران خان کے بعد وہ کہاں پاپولیرٹی تھی. 2007 سے لے کے 2021 تک نواز شریف صاحب کیوں اس ملک کی ہر سیاست کو رول کرتے رہے. نمبر 1 بھی وہی تھے، نمبر 2 بھی، نمبر 3 بھی تھے. عمران خان اپنے اقتدار میں ان سے ضمنی الیکشن نہیں جیت سکا. تو یہ ایک آزمودہ فارمولہ ہے. نواز شریف صاحب نے آزمایا، بھٹو صاحب نے آزمایا، 58-59 میں قیوم خان کو نے آزمایا. میرے اس کے بارے میں بالکل نپی تلی اور ایک سیٹل اوپینین ہے. ابھی میں نے کہا کہ آپ میں صرف اس ترمیم پہ 2 باتیں کروں کہ بڑے امپورٹنٹ ہے. دیکھیں اگر یہ ترمیم نہ ہو پائی تو پھر جمہوریت جو ہے وہ متزلزل ہو جائے گی. آج فاروق ستار نے فکرہ کہا ہے، کموں پہ یہی کل بلاول نے کہی ہے، کموں پہ بہت سے سارے کہہ رہے ہیں. یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ اس طریقے سے آپ جمہوریت کو تھریٹن کریں. میں کوئی اس کو بایا نہیں کر رہا ہوں یا اپریشیٹ نہیں کر رہا ہوں یا اس کو اس طرح نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو آپ کے زمینی حقائق یہ ہیں کہ جب تک آج تک آپ نہیں روک سکے. تو فاروق ستار نے جو بات کی کہ اگر آپ نے اونٹ کو آئینی ترمیم کے اونٹ کو کسی کروڑ نہ پہننے دیا تو خیمہ پھاڑ کے باہر نکل آئے گا. تو سسٹم کو جیسا چل رہا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس ترمیم کو آگے چلے تاکہ جمہوریت بچے. امیر عباس صاحب یہ ترمیم چلنی چاہیے ایسی، اور تحریک انصاف کا اگریشن کیا ہوگا؟ کیا تحریک انصاف کا اگلا اگریشن، کوئی کسی قسم کی اگریسو موو ان کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی سر؟ جی بہت شکریہ. دیکھیں کوئی اس ترمیم کو یرغمالی ترمیم کہہ رہا ہے، کوئی اس ترمیم کو اغوا برائے ترمیم کہہ رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ ہمیں خود لوگ سامنے آئے نا جنہوں نے کہا کہ ہمیں 70 کروڑ روپے کی پیشکش ہوئی. پی ٹی آئی کے شفقت امان ایم این اے انہوں نے کہا مجھے 70 کروڑ تک کی پیشکش کی گئی. کسی کو ڈرا کے، کسی کو دھمکا کے، کسی کو اٹھا کے جو بلوچستان نیشنل پارٹی مینگل گروپ کی جو سینیٹر نسیمہ احسان نے سینٹ کے فلور پہ، یہ اپر ہاؤس ہے، اس کے فلور پہ کھڑے ہو کر وہ اپنے جذبات پر، اپنے آنسوؤں پہ قابو نہ رکھ سکی اور ان کی تائید کی. پر سینیٹر کامران مرتضیٰ نے کہ ان کے بیٹے کو اٹھا لیا. دوسرے سینیٹر ان کے جو اپنا ڈائلیسس کروانے کے لیے صبح 8 بجے اسپتال جاتے ہیں، ان کا بیٹا ان کے ساتھ ہے، باپ بیٹے کو اٹھا لیا گیا. اگر یہ ترمیم اس طرح سے پاس کر کے اور ہم اس کو جمہوریت کا نام دیں اگر علی اکبر صاحب، تو پھر جو کام ہلاکو اور چنگیز نے کیا تھا، انہوں نے سروں کے مینار بنا دیے، تو وہ بھی بالکل جائز تھا. جو کام تاتاری اور منگول کرتے تھے، جاتے تھے پوری کی پوری بستیاں اجاڑ دیتے تھے، پوری کی پوری بستیوں کو آگ لگا دیتے تھے، عورتوں کو ریپ کر دیتے تھے، پر وہ بھی جائز تھا. پھر جو عطیلہ دی دنیا کا سب سے ظالم ترین حکمران گزرا، پھر اس کا ظلم بھی جائز تھا. اگر ہم اس بربریت اور فسطائیت کے ساتھ کسی طرح دیکھیں، ایک ہوتی ہے سب آرڈینیٹ لیجسلیشن، ایک ہوتے ہیں رولز. یہ کانسٹیٹیوشن ہے خدا کے بندے، یہ کانسٹیٹیوشن ہے. کسی سب آرڈینیٹ لا کو تو حکومت آج تبدیل، جیسے یہ آئروز کر رہے ہیں، کبھی آرڈیننس لاتے ہیں، کبھی الیکشن ایکٹ میں ترمیم، کبھی اس میں. آپ جو ڈاکٹرائن ہے کسی الہامی کتاب کے بعد کسی دنیاوی ریاست کے لیے سب سے مقدس وہ ڈاکیومنٹ ہے، آپ اس میں تبدیلی کرنے جا رہے ہیں.
اور آپ لوگوں کی گردن پر ناخن رکھ کے کہتے ہیں کہ تمہاری ایسی کی تیسی تم کرو گے، اور بلاول کہتے ہیں میں بروٹ میجورٹی لے کر آؤں گا. یہ ذرا نیا ابھرتا ہوا ستارہ ہے پاکستانی سیاست کا. 35 سال کا یہ نوجوان کہہ رہا ہے میں بروٹ میجورٹی سے کر کے دکھاؤں گا تمہیں. تم نے یعنی اگر سیدھی انگلی سے تم نے نہ کیا تو میں ٹیڑھی انگلی سے کر کے دکھاؤں گا. اگر یہ جمہوریت ہے جو آپ کے سوال پہ، تو پھر تف ہے ایسی جمہوریت پہ. پھر ہمیں جو لیکن اس سر وقت جو اس عام ٹوسٹنگ پہ تو پی ٹی آئی بھی بلیو کرتی ہے نا شاہ صاحب. وہ بھی تو یہ کہتی ہے کہ میں دھرنے دوں گا، احتجاج کروں گا، بلاک کر دوں گا، بند کر دوں گا اور اپنی بات منواؤں گا. یہ بات تو تحریک انصاف بھی کرتی رہی ہے. تو جب نظر آ رہا ہے کہ یہ ترمیم آپ اس لیے لا رہے ہیں کہ آپ نے منصور علی شاہ کا راستہ روکنا ہے، آپ ترمیم اس لیے لا رہے ہیں، پہلے آپ نے کہا آئینی عدالت بنائیں گے جس میں آپ اپنے ٹاؤٹ جج لا کے بٹھائیں، جس سے آپ نے جو پورا ہائیبرڈ سٹرکچر کھڑا کیا ہے 8 فروری سے پہلے، اور 8 فروری اس کا انتہا تھی. اس کے بعد سے پورا نظام ہے، آپ نے اس نظام کو بچانا ہے، آپ نے زندگیوں کا بلیدان دینا ہے، آپ نے پشتوں کے پشتے ملانے. یہ سب کچھ جو آپ کر رہے ہیں، جو آپ نے پورے نظام کو ڈی کنسٹرکٹ کر کے ایک اپنا خود ساختہ نظام کنسٹرکٹ کیا، اس کو بچانے کے لیے آپ کو ایک ایسی عدلیہ چاہیے تھی جو ٹاؤٹ عدلیہ بن جائے. میں اس لفظ سے اختلاف کروں گا، ٹاؤٹ لفظ سے میں اختلاف کروں گا. یہ آپ کی رائے ہو سکتی ہے، لیکن چلو میں اپنا اختلاف رجسٹر کروا دیتا ہوں اس کے لیے. جی ٹھیک ہے. آپ کو ایسا نظام چاہیے، اس نظام کے لیے جو ترامیم لائی جائیں گی اس کو کیا کہہ رہے ہیں کہ سر تسلیم خم کرتے ہیں اس کے سامنے. میں یہی بات نیازی صاحب سے یہ بات پوچھتا ہوں. نیازی صاحب یہ سر کیا اب یہ ترمیم اتنی ضروری ہے سر حکومت کے لیے؟ جیسے کہ شاہ صاحب نے کہا ہے کہ اس کے لیے بروٹ میجورٹی لانی پڑی، لائیں گے، آرم ٹوسٹنگ کرنا. اور آرم ٹوسٹنگ کی تو کہی ہے سر، ویسے اس بات کو تو شاید ہم انکار نہیں کر سکتے. نیازی صاحب دیکھیں جی، اب میں کسی غیر ضروری بحث میں تو پڑھنا نہیں چاہتا ہوں، نہ میں نے کوئی پوائنٹ پروو کرنا ہے، نہ میرے کسی پوائنٹ کو یہ کریڈنس مل سکتی ہے یا یس ہو سکتا ہے، کہ ہر بندے کا اپنا انٹائٹلڈ ہے بندہ. مطلب میرے نزدیک 2018 کے اندر عمران ٹاؤٹ تھا یا مورا تھا، مجھے اتنا پتہ چل جائے تو میں اپنا کیس آگے بڑھوں گا. میرے نزدیک تو آج جو نظام قائم ہے وہ 2018 میں 25 جولائی کو قائم ہوا تھا. ایک ہائیبرڈ سسٹم انٹروڈیوس کرایا گیا تھا. کون سی چیز ہے جو انوکھی ہو رہی ہے جو اس وقت نہیں کی گئی؟ کس طرح کی عام ٹوسٹنگ نہیں ہوئی؟ راتوں کو آپ لوگوں کو ڈسکوالیفائی کیا، کہ عجیب و غریب بحث میں پڑے ہوئے ہیں. اصل مسئلہ یہ ہے جی کہ ہمارے پاس یہ جو چیز ہے نا، یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہی بات جو شاہ صاحب فرما رہے ہیں، یہ بات میں دوسروں کے لیے کہہ دوں گا. جب میں دیکھوں گا کہ ایک جج جو ہے وہ ماورائے آئین میرے خلاف فیصلہ دیتا ہے، جب میں دیکھوں گا کہ جو ججز جو ہیں وہ ایک وزیر اعظم منتخب کو گھر بھیج دیتے ہیں. بلیک لا ڈکشنری مجھے اب آج بھی انکشاف ہوا، کسی ریسرچ کیا، پیپر لکھا ہے کہ بلیک لا ڈکشنری میں ریسیویبل ہے ہی نہیں، جو کہ ہمارے عظمت سعید صاحب نکال کے لائے تھے، اور اس کے اوپر وزیر. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ نیازی صاحب کہ آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. امیر عباس صاحب آپ کا بھی بہت بہت